वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जागो दुनिया। सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ इस वक्त स्टूडियोज में हमें ज्वाइन इन किया है नजम सेठी साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और दुनिया टेलीविजन पे बहुत ही पॉपुलर इनका प्रोग्राम है। आप देखते हैं टुनाइट विद नजम सेठी। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और सेठी साहब इज मोर नोन फॉर हिज कैंडिड व्यूज। एग्जैक्टली। सेठी साहब जो हैं कोई भी बात जो है वो कह देते हैं, वो ये नहीं देखते या ये नहीं, वो उनके ज़हन में ये नहीं होता कोई भी किसी किस्म का खौफ, बस वो कह देते हैं और अच्छी बातें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। सही। सेठ साहब वेलकम। इट्स एन ऑनर कि आप जागो दुनिया में आए। आज एक्सटेंडेड वर्जन हमने सिर्फ आपके लिए की है क्योंकि एक तो 14 अगस्त आज़ादी, यौम आज़ादी, और फिर हम चाहते थे कि आप आएँ और आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। इस वक्त जो यूथ फ्रस्ट्रेटेड बैठा हुआ है, जो टेंशन है, कोई डायरेक्शन नहीं नज़र आ रहा, विजन नहीं नज़र आ रही, आप क्या कहते हैं? फ़ारूक, मैं जागो दुनिया के प्रोग्राम में पहली दफ़ा आया हूँ, बड़ी मेहरबानी आपने बुलाया। आज दिन है जागो दुनिया का तो ज़रूर दिन है, मगर जागो पाकिस्तान का दिन है आज। इसलिए मैंने सोचा कि आज आके आपके साथ गुफ्तगू की जाए और हमारे जो सीनियर एंकर्स हैं वो इस वक्त फील्ड में हैं और उनसे भी पूछा जाए कि जागो दुनिया और जागो पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है। सही। और मगर मैं शुरू इस बात से कहना चाहूँगा कि अभी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सुन रहा था। स्पीच में उन्होंने एक दो बातें ऐसी कही जिससे मैं आई वॉज क्वाइट स्ट्रक। तो एक बात उन्होंने ये कही आखिर में कि आइए कौम की तामीर नौ करें। मैं सोचता हूँ कि 60 साल के बाद अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है पिछले 60 साल हम क्या करते रहे अगर हम तामीर नौ की आज बात करें। नहीं सेठी साहब, वो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे होंगे ना, जो सैलाब से डेवेस्टेशन हुई है, इतना कुछ तबाह हो गया, तो कह रहे हैं कि तामीर नौ एक नए जज्बे के साथ हम इसे दोबारा से। मगर नया जज्बा तो 60 साल पहले था ना, और अगर वो नया जज्बा का इजहार हमने किया होता तो ये दिन आज ना आता। अगर हमने वो डैम्स बना लिए होते और अपने गरीबों का ख्याल किया होता और प्रोटेक्शन उनको दी होती तो शायद ये दिन ना आता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिन आज आया है, खुदा ना करे ये फिर ना आए। तो ये तामीर नौ की बातें हम 60 साल से सुन रहे हैं, हमारे हुक्मरान ये बातें कर रहे हैं, और मुझे इसलिए थोड़ा सा दुख भी हुआ कि आज फिर तामीर नौ की बात हो रही है। साथ साथ उन्होंने एक और बात भी कही, उन्होंने कही आइए तब्दीली लाएं। अरे भाई, तब्दीली लाएं 60 साल के बाद? क्या झक मारते रहे हम 60 साल, हमारे हुक्मरान क्या झक मारते रहे? और इसमें सब हम लोग मुलव्वस हैं। मेरी जनरेशन जब मैं बच्चा था और मैं ग्रो अप कर रहा था, वो पाकिस्तान कोई और पाकिस्तान था। मतलब है कि अगर हमारी आज की आबादी है 180 मिलियन तो 30% आबादी गुर्बत में मुब्तला है, वो पॉवर्टी लेवल्स पे है वो। तो ये क्या किस किस्म का हमने पाकिस्तान बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। सेठ साहब, डॉक्टर मोहित पीरजादा जो कि दुनिया टुडे के होस्ट भी हैं और बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। उन सैलाब ज़दगान के साथ हम चाहेंगे कि उन्हें भी हम शामिल करें इस गुफ्तगू में। डॉक्टर साहब, आप जहां खड़े हैं मुझे ये बताइए कि वहां क्या तासुरात है? आज यौम आज़ादी है या यौम गुलामी है गुर्बत की और ये तकलीफ की? बताइए मुझे वहां के क्या तासुरात है। नजम, मैं जहां खड़ा हूं और मैं कई घंटे से यहां पे हूं और यहां मैं डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज जो सक्खर है वहां पे हूं। इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए यहां मेरे आगे पीछे हैं जिनसे मैं उनके हालात सुन रहा हूं, और इनकी आवाज ये है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को इनकी प्लाइट का पता होना चाहिए। अगर आज यौम आज़ादी है, आज हम एक कौम है, एक मुल्क है, तो ये मुल्क इनकी रिलीफ के लिए लोगों को सामने आना चाहिए। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपकी वसातत से पूरे पाकिस्तान तक लेके आना चाहता हूं, वो ये कि ये लोग अपने घरों से आज बेदखल महज इसलिए नहीं हुए कि अल्लाह ने सैलाब भेजा है और दरिया इनकी तरफ आए हैं। ये इसलिए भी डिस्प्लेस हुए हैं कि हायर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट नेशनल एसेट्स को बचाने के लिए, कहीं पार्कों को, पाक अरब रिफाइनरीज को बचाने के लिए, कहीं कोट अद्दू पावर जनरेशन कंपनी को बचाने के लिए, कहीं अमेरिकन इलेक्ट्रिक सप्लाई को बचाने के लिए, कहीं कादर पीर गैस फील्ड को बचाने के लिए बंद तोड़े गए हैं। शुक्रिया, हम आपके पास वापस आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप मैराथन ट्रांसमिशन कर रहे हैं और पूरे दिन में इंशाल्लाह ताला आपसे फिर दोबारा राब्ता किया जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ नसीम ज़हरा जो हैं वो मौजूद हैं और वो भी एक सीनियर एनालिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम भी कंडक्ट करती हैं और
اکثر جو سیاستدانوں کے درمیان جو گرما گرمی ہوتی ہے میں نے دیکھا نسیم زہرا صاحبہ کے پروگرام میں کافی زیادہ ہوتی ہے. نسیم زہرا صاحبہ ہمیں اس وقت جوائن ان کری ہیں, لائن پہ موجود ہیں, فلڈ افیکٹڈ ایریا میں اس وقت موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم نسیم صاحبہ. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہیں آپ کے؟ بس اللہ کا شکر. ادھر کے حالات بہرحال چیلنج ہے کہ بس پہاڑ جیسا ہے سامنے, لیکن بہرحال لوگ ہمت کر رہے ہیں آگے. یہاں جدھر ہم اس وقت موجود ہیں وہ جیکب آباد شکارپور روڈ پہ ہیں. کل رات کو آپ کو جیسے معلوم ہے جیکب آباد میں پانی آ گیا ہے. ہفتہ بھر پہلے ایک بند توڑا گیا تھا, اس کے نتیجے میں پھر پانی بڑھتا چلا گیا ہے اور پیچھے سے بھی پانی آ رہا ہے. براج جو ہے گڈو براج, اس پر بڑا پریشر ہے. تو اس وقت جو ہمارے سامنے ہے منظر جو کل شام سے ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ 10 لاکھ کے قریب آبادی ہے, اس کی نقل مکانی ہم جس طرف دیکھتے ہیں یا ہمیں ٹریکٹرز, ٹرالیز, ٹرکس, ریڑے, پیدل, ہر طریقے سے لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب کم رہ گئے ہیں لوگ وہاں, لیکن پھر بھی نقل مکانی جاری ہے. چاروں طرف یا سڑکوں پر لوگ لیٹے ہوئے ہیں یا لوگ پلوں کے نیچے اپنا شیلٹر کیے ہوئے ہیں یا کچھ اسی میں تگو دو میں ہیں کہ جو کچھ تھوڑا بہت اٹھا کے نکال سکیں وہ نسیم ہمارے ساتھ اس وقت نجم سیٹھی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. میں فاروق حسن بول رہا ہوں اور آپ فیلڈ میں موجود ہیں اس علاقے میں جہاں پہ ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ ڈیوسٹیشن ہوئی ہے. نجم سیٹھی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم نسیم. جی وعلیکم السلام نجم. نسیم آپ بہادری کا اظہار کر رہی ہیں. آپ خاتون ہو کے اتنی مشکل حالات میں ایسے علاقے میں اس وقت کھڑی ہیں اور 2 دن سے آپ وہاں ہیں. ونڈرفل جاب یو آر ڈوئنگ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا جذبہ ہے, عوام کا جذبہ اس وقت کیا ہے؟ کیا وہ مایوس ہیں؟ کیا وہ ان کا جذبہ مضبوط ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ نجم خواتین بہت نکلی ہوئی ہیں فیلڈ میں, وہ کام کریں جیسا ہم کر رہے ہیں. اور یہ بتایا آپ کو کہ ہم رکتے رکتے اب جیکب آباد کی طرف ہم روان ہیں, صبح سے روانہ ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, لوگ جگہ جگہ ظاہر ہے جمع ہو رہے ہیں. چیلنج بہت بڑا ہے بہت. اور لیکن پاکستان کا آج پاکستان کی آزادی کا دن ہے, وہ بھی ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ فائل کی کچھ سٹوریز بار بار. وہ جب پاکستان کی بات ہوتی ہے اس مشکل کے باوجود وہ ضرور کہتے ہیں پاکستان زندہ باد, کہ اس ملک کے لیے جان دیں گے. لیکن اسی سانس میں وہ کہہ رہے ہیں اس ملک کے لیے ہم جان تو دینے کے لیے تیار ہیں, اپنے بچے بھی کریں گے قربان, لیکن ابھی تو آپ ہمارا خیال کریں, ابھی تو آپ دیکھیں. نسیم میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے. آج پرائم منسٹر صاحب نے ایک سپیچ دی جس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی اور اپنی حکومت کی تعریف بھی کی کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, اور آگے یہ بھی کہا. شرم کی بات ہے نجم, یہ تعریف کا تو وقت ہی نہیں. نہیں, میں اسی لیے آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں گا ایک سوال کہ انہوں نے پھر آگے یہ کہا کہ تعمیر نو کا وقت آ گیا ہے قوم کی, اور یہ وہ اس قسم کی باتیں کہی. آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام کا کیا پیغام ہے پرائم منسٹر صاحب کے لیے اور ہمارے حکمران طبقے کے لیے جنہوں نے 60 سال کے بعد ہمیں اس موڑ پہ آ کے کھڑا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عوام کا یہ پیغام ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک قدرت کی طرف سے آفت آئی ہے, لیکن خدا را تو آپ لوگ کدھر غائب ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے تو ہوں, ہمیں پتا تو چلے کہ آپ نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑا ہے. نکل رہے ہیں یہ, میں آپ کو بتاؤں مجھے صبح سے 5 منسٹرز کے ٹیکسٹ آ گئے نجم کہ ہم نکلے باہر, ہم اپنے لوگوں کے ساتھ منا رہے ہیں 14 اگست. میری طرف سے اتنا ہی نجم. جی تھینک یو. نسیم زہرا نے ہمیں جوائن کیا اور یہ ہمارے تمام سینئر رپورٹرز جو ہیں فیلڈ میں موجود ہیں, اپنا اپنا تبصرہ دے رہے ہیں. سیٹھی صاحب, یوم آزادی 14 اگست ہے اور ہم بات کرتے ہیں 14 اگست سن 1947 کی. اس وقت بھی رمضان المبارک کا اسلامک منتھ تھا, ابھی بھی رمضان المبارک ہے. اور ایک بڑا اچھا میسج مجھے کسی نے کیا کہ 14 اگست سن 1947 کو قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی اور آج ایک ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے. تو یہ کیوں ہے ایسے؟ یہی تو سوال میں 15 سال سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ملک بھی ہے اور قوم بھی ہے, مگر ملک بھی ایسے ہو رہا ہے اور قوم بھی یکجہتی کا اظہار نہیں کر پا رہی ہے. کیا وجہ ہے یہ؟ میں سمجھتا ہوں یہ اس قسم کے نیچرل ڈیزاسٹرز تو آتے رہیں گے, ہمیں ان کی تیاری کرنی چاہیے, مگر اس سے بھی زیادہ
اہم سوال یہ جو ہے اس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ کیوں 60 سال میں ہم ایک ایسا ملک نہیں بنا سکے اور ایسی قوم نہیں بنا سکے. آج آپ کو پتہ ہے کہ آج لوگ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلانی جگہ پہ بند توڑا گیا فلانے کو بچانے کے لیے, کوئی کہہ رہا ہے پنجاب نے یہ کر دیا اور سندھ میں یہ ہو گیا, کوئی کہہ رہا ہے کہ سندھ نے یہ کر دیا اور بلوچستان میں یہ ہو گیا. ہمارے حکمران طبقے کو آج بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے کہ جمہوری طریقے کے ساتھ کیسے ہم نے یقین. سیٹھی صاحب یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں ان سے نکل کے, ذاتی مفادات سے نکل کے قومی مفادات کے حوالے سے سوچنا پڑے گا. ایک بہت لینتھی ڈبیٹ ہے. سیٹھی صاحب وی آر تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے صبح ٹائم نکالا, آپ آئے اور آپ سے بڑے انٹرسٹنگ اور خاص طور پہ نسیم زہرا صاحبہ کا, ڈاکٹر موہت پیرزادہ کا جو فیلڈ میں اس وقت موجود ہے, اسپیشل میراتھن ٹرانسمیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی رپورٹرز ہیں, کوشش یہی ہماری رہی ہے کہ آپ کو جتنا ہو سکے ان لوگوں کی بتا سکیں کہ کیا صورتحال ہے. جتنے بھی اینکرز ہیں, سینئر رپورٹرز ہیں, ان کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے. ناظرین, آئی ہوپ آج کا یہ خصوصی پروگرام جاگو دنیا آپ کو اچھا لگا ہوگا. صرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں گی, 24 گھنٹوں میں سے اگر 2 منٹ آپ آج یہ سوچنے میں لگا دیں کہ ہم تو شاید لیوش افطار پارٹیوں پہ جائیں یا کھانے پینے کی بہت زیادہ اہتمام کریں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں. ایک لاسٹ ورڈ, جاگو دنیا بالکل ٹھیک ہے, آج جاگو پاکستان کا دن ہے. بالکل, آج جاگو دنیا نے جی, آج جاگو پاکستان کا دن ہے. بالکل بالکل. اور آپس میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے ڈفرینسز کو چھوڑ کر اس ملک کی سلامتی کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے جتنا ہو سکے ہم کریں, اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک ہیں اور ہم ایک زندہ قوم ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سندس جمیل فاروق حسن کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.